ضرورت پڑنے پر چیزوں کی قیمتیں ایک دم سے بڑھ جانا یا ان کا بازار سے غائب ہو جانا کسی ایک شہر یا ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ امریکہ میں بھی ہے، لیکن اس مسئلے سے ڈیل کس طرح کرنا ہے یہ ہر ملک کی کہانی الگ الگ ہو سکتی ہے. امریکہ میں اس سے کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے بتاتا ہوں. امریکہ میں منافع خوری یا پرائس گاؤجنگ سے نمٹنے کے لیے کوئی ایک یونیورسل فیڈرل پالیسی نہیں ہے، جس کی وجہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. تمام 50 ریاستیں اپنے اپنے حساب سے کنزیومر پروٹیکشن لاز بناتی ہیں، اور اسپیسیفکلی پرائس گاؤجنگ یا قیمتوں کو کنٹرول رکھنے کا قانون تو تمام 50 ریاستوں میں بھی نہیں ہے. تقریباً 30 ریاستوں نے اپنے اپنے قانون بنائے ہیں، اور یہ قانون عموماً ایمرجنسی سچویشنز میں ہی ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی قدرتی آفت آئی ہے یا کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن سچویشن میں جو پرائسز سے ڈیل کرنے کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، ایسی سچویشنز میں ایمرجنسی ڈکلیریشن کے بعد ہی ان قوانین کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. عموماً منافع خوری یا قیمتیں ایکسٹراڈنری بڑھنے کی کمپلینٹس کنزیومرز خود کرتے ہیں اپنے اپنے اسٹیٹ کے اٹارنی جنرل آفس کو. پھر ان کمپلینٹس کی بیس پر اسٹیٹ کی جو حکومت ہے وہ ایکشن لیتی ہے. ڈپینڈنگ آن آپ کے اسٹیٹ میں رہتے ہیں، منافع خوری کا فائن $1,000 سے لے کر $40,000 تک بھی ہو سکتا ہے. جس ریاست میں میں رہتا ہوں یعنی ریاست مشیگن میں، اب تک اس سال حکومت نے تقریباً 4,000 سے زائد کمپلینٹس موصول کی ہیں منافع خوری کے حوالے سے، اور پچھلے سال 2019 کے پورے سال میں یہ کمپلینٹس کی تعداد تھی تقریباً 80. ان کمپلینٹس کی بنیاد پر یہاں کے اٹارنی جنرل آفس نے بہت سارے ایکشنز بھی لیے ہیں. بہت سارے دکانداروں کو سیز اینڈ ڈسسٹ کے آرڈرز بھی بھیجے گئے ہیں، جن میں ان سے یہ کلیریفیکیشن مانگی گئی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے قیمتیں کیوں بڑھائی ہیں، اور اگر کوئی ریزنیبل ایکسپلینیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو ان قیمتوں کو فوراً کم کیا جائے. اب یہ تو ہے ساری ایمرجنسی سچویشنز، لیکن نارمل حالات میں حکومتوں کو، یہاں پہ اسٹیٹ حکومت کو یا فیڈرل حکومت کو پرائسز کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے فری مارکیٹ کمپٹیشن. امریکہ میں جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر کیسز میں وہ پروڈکٹ ایک سے زیادہ سٹور یا ایک سے زیادہ کمپنی بیچتی ہے، اور ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پر بہت سارا کمپٹیشن ہوتا ہے، مختلف کمپنیز اور مختلف سٹورز کنزیومر کو بہترین پرائسز دینے کے لیے اپنی پرائسز کو کمپیٹیٹیو رکھتے ہیں. اور ایسی سچویشن میں اگر کنزیومرز کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک ڈپارٹمنٹل سٹور یا کوئی ایک کمپنی ان سے کسی پروڈکٹ کی زیادہ قیمت چارج کر رہی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی کسی دوسرے سٹور سے جا کے خریدتے ہیں. اس کمپٹیشن کے نتیجے میں نہ صرف پرائسز کنٹرول میں رہتی ہیں، بلکہ کنزیومرز کو بھی زیادہ چوائس ملتی ہے کہ وہ کون سا برانڈ خریدنا چاہتے ہیں اور کس پرائس میں خریدنا چاہتے ہیں. اور پھر قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا سولوشن کسی بھی پروڈکٹ کی کوئی خاص پرائس سیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کے جو کنزیومر ہیں ان کے لیے پرائسز افورڈیبل ہیں یا نہیں. اسی لیے کسی بھی ملک کی اکانومی جتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کی انکم زیادہ ہوتی ہے، وہاں پرائس اگر زیادہ بھی ہو اور لوگوں کو افورڈیبل ہو تو مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہوتا. اسی لیے کسی بھی اکانومی میں عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر انفلیشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدنی یا روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو پرائس گاؤجنگ کی یا قیمتیں بڑھنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ قیمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہیں بھی یا ان کی آمدنی بھی بڑھتی ہے. اسی لیے کچھ اکانومسٹ کا یہ خیال ہے کہ حکومت کو پرائس کنٹرول کرنے سے زیادہ اس بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ اس ملک میں چیزوں کی پروڈکشن ڈیمانڈ کے حساب سے ہو، تاکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ نہ ہو، اور لوگوں کے پاس امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ہو، کاروبار کرنے کی اپرچونٹیز ہو، تاکہ ان کے پاس بائنگ پاور بھی رہے. اور پھر چیزوں کی پرائس کتنی زیادہ ہے یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات، کچھ ماہرین کا تو یہ بھی خیال ہے کہ ضرورت کے وقت چیزوں کی قیمتیں بڑھ جانا یا پرائس گاؤجنگ کا ہونا بری بات نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جب قیمتیں ضرورت کے وقت بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہی لوگ ان چیزوں کو خریدتے ہیں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی بھی حکومت ضرورت کے وقت کسی چیزوں کی خاص پرائس سیٹ کر دے گی اور قیمتیں نہیں بڑھیں گی تو ہر کوئی ان چیزوں کو خریدنے کے لیے بھاگے گا، اور انہی لوگوں کو وہ چیزیں ملیں گی جو سب سے پہلے اسٹورز میں پہنچ جاتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری سچویشنز میں کنزیومر خود جا کے بہت ساری چیزیں خرید لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں، جن کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں دوسروں کو اویلیبل نہیں ہوتی. جب پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو پھر ان کو وہی لوگ خریدتے ہیں جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. منافع خوری یا پرائس گاؤجنگ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو قوانین بنتے ہیں، ان کے مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں جب حکومت ایک پرائس سیٹ کر دیتی ہے، یعنی یہ طے کر لیتی ہے کہ کوئی بھی مینوفیکچرر یا کوئی بھی دکاندار
ایک خاص حد سے زیادہ پروفٹ نہیں بنا سکتا تو کمپنیز میں کمپٹیشن اور موٹیویشن کم ہو جاتا ہے. کوئی بھی دکاندار کیوں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرے گا جب اسے پتا ہے کہ اسے ایک خاص حد سے زیادہ پروفٹ نہیں ملنا. یعنی ایسی سچویشن میں چیزوں کی پروڈکشن یا ان کی سپلائی بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. That's it. See you next time.